بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 79 میں سپارہ نمبر 17 سے سورہ انبیاء کی منتخب کردہ آیات 61 سے لے کر 63 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا اور ربط و تعلق آیات کو ذکر کیا جائے گا۔ کلام مفسر کی تشریح و توضیح کریں گے، درس پر ہونے والے اعتراضات کا جواب دینے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قالوا فأتوا به على أعین الناس لعلهم یشہدون۔ آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جان لیتے ہیں۔ مفسرین کرام پہلا تعلق ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں بیان فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں حضرت ابراہیم کے اوپر بت توڑنے کا الزام لگایا گیا، اب ان آیات میں حضرت ابراہیم کو کٹہرے میں بلا کر الزام ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دوسرا تعلق ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں بیان فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں حضرت ابراہیم نے اتنے مخالفین میں اور دشمنوں میں گھرے ہونے کے باوجود نڈر ہو کر فرمایا تھا کہ میں تمہاری ان مٹی کی مورتیوں، ان بے جان جھوٹے معبودوں کا برا حال کر دوں گا۔ اب ان آیات میں نہایت بہادری سے تمام قوم اور ان کے بتوں کا مذاق اڑاتے ہوئے غور طلب جواب دے رہے ہیں۔ ان آیات مقدسہ کا تیسرا تعلق ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں بیان فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ایک چال چلی تھی کہ ہتھوڑے کو بڑے بت کے گلے میں ڈال دیا تھا، اب اس چال کے اظہار کا وقت آیا کہ اسی کے اوپر ساری کہانی کو ڈالنے کا ذکر کر رہے ہیں کہ جس کے گلے میں ہتھوڑا ہے اسی نے توڑا ہوگا۔ آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں سے ذکر کر رہے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم کے اوپر الزام لگ گیا کہ ابراہیم ہی تھے جنہیں ہم نے سنا تھا کہ وہ ہمارے معبودین کی تنقیص کرتے ہیں، نمرودیوں کے پاس خبر پہنچی تو سارے نمرودی برملا بول اٹھے۔ قالو کہنے لگے فأتوا به، لاؤ اسے علی اعین الناس، یہ ظاہراً لوگوں کی آنکھوں کے سامنے، تاکہ سارے لوگ اس کے اس عمل کے خلاف گواہی دیں۔ قالوا له بعد اتیانہ، سارے لوگ ابراہیم سے کہنے لگے جب حضرت ابراہیم تشریف فرما ہوئے ان لوگوں کے مابین، اانت فعلت هذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو نے ہمارے معبودین کے ساتھ یہ عمل کیا ہے؟ انت کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں کہ اس میں جو دو حمزہ ہیں ان کو پڑھنے کی چار صورتیں ہو سکتی ہیں، دونوں کو ثابت مان کے پڑھ سکتے ہیں، دوسرے حمزہ کو الف کے ساتھ بدل سکتے ہیں، یا پھر دوسرے حمزہ کی تسہیل کر سکتے ہیں، اور چوتھی صورت یہ بتا رہے ہیں کہ دوسرے حمزہ یعنی حمزہ مسہلہ اور پہلے حمزہ کے مابین الف کو داخل کر کے پڑھ سکتے ہیں، یا پھر اس صورت کو چھوڑ کر یعنی بلا دخول الف بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ابراہیم تو نے ہمارے معبودین کے ساتھ یہ سب کیا ہے؟ قال، ابراہیم بولے ساکتاً ان فعلی، اپنے فعل سے ساکت رہتے ہوئے، بل نہیں، فعلہ میں نے تو نہیں کیا، فعلہ بلکہ اس نے کیا ہے، یعنی جو ان کا بڑا ہے، ان کا گرو ہے، ھذا یہ والا، فاسألوہم سے تم سوال کر لو، ان فاعلہ اس کام کے کرنے والے سے، کانوا ینطقون اگر وہ بولتے ہیں، فیہ تقدیم جواب شرط، یہاں جواب شرط مقدم ہے اور ماقبل میں
مشرکین کے لیے تعریض ہے، اشارہ ہے کہ جو بت عاجز عن الفعل ہوتے ہیں وہ کبھی بھی خدا نہیں ہو سکتے۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ پس منظر واقعے کا کچھ یوں جان لیجئے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام نمرود کے پاس پہنچا کہ یہ بندہ ہے جو ہمارے بتوں کی تنقیص کرتا ہے، ان کی عیب کشی کرتا ہے، اور اس نے برادری کے چند بڑوں کے سامنے یہ بھی کہا تھا کہ میں تمہارے بتوں کے خلاف کوئی نہ کوئی چال اب چل دوں گا۔ یہ باتیں سن کر نمرود اور درباریوں نے اس خبر سنانے والے سے کہا جاؤ پھر جلدی سے اسے لے کر اور لوگوں کے سامنے پیش کرو تاکہ اس کے اس عمل کے خلاف لوگ گواہی قائم کر دیں۔ اب نمرود نے کچھ سپاہیوں کو بھیجا کہ ابراہیم کو پکڑ کے لائیں۔ گمان یہ تھا کہ ابراہیم بھاگ جائیں گے، لیکن ابراہیم تو اس لمحے کے انتظار میں تھے۔ انہوں نے تو یہ کام بھاگنے کے لیے نہیں کیا تھا۔ گرفتاری کا حکم دیا اس لیے کہ فَأْتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ، لوگوں کے سامنے پیش کرو تاکہ وہ اقرار جرم کریں، اور ثبوت جرم اور گواہ جب ثابت ہو جائیں تو کوئی بھی ہمارے اوپر الزام نہ لگا سکے، اور لوگ ابراہیم کو دیکھ کر اس بات کا مشاہدہ کر لیں کہ جو ایسی جرت کرتا ہے ہم اسے یوں ذلیل و رسوا کرتے ہیں۔ اب نمرود نے حضرت ابراہیم کی رسوائی کرنا چاہی تھی، لیکن در حقیقت وہ کیا جانتا تھا کہ یہ دن تو اسی کی ذلت و رسوائی کا ہوگا۔ اب حضرت ابراہیم کو جب پکڑ کر لے آئے تو بڑے شاہی روب کے ساتھ سارے بول اٹھے، قالو کہنے لگے اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم، اے ابراہیم تو نے ہمارے معبودین کے ساتھ یہ کیا کیا ہے؟ کیا تو نے ہی کیا ہے؟ یہ بڑا عجیب اور احمقانہ سوال تھا۔ ان مورتیوں کو معبود بھی کہہ رہے ہیں اور ایک نوعمر انسان کے ہاتھوں ان بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کا مشاہدہ اور مظاہرے کا اقرار بھی کر رہے ہیں، اور پھر بے عقلی کی عمدی عقیدت بھی لیے پھرتے ہیں، اور یہی حال آج تک مشرک اور بت پرست قوم کا ہے۔ حضرت ابراہیم نے نہایت دلیری کے ساتھ جواب دیتے ہوئے دشمنوں میں گھرے ہونے کے باوجود بغیر ڈر اور خوف کے فرمایا، قال بل فعلہ کبیرہم ھذا، فرمایا اے کم عقلو، اپنے اتنے ڈھیر سارے معبودوں کی اس بربادی کے بارے میں مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ کیا تم کو خود نہیں معلوم، اور کیا حالات بھی نہیں یہ بتا رہے کہ ان کے سب سے بڑے نے ہی اپنے چھوٹوں کے ساتھ یہ سلوک کر دیا ہے؟ بس اسی سے تم خبر لو اور اسی سے پوچھو۔ اب یہ تو نہیں جانتے کہ ان چھوٹوں کے اوپر اس بڑے کو کب غصہ آیا ہے، اور اس لیے اس نے ان کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا ہے۔ اب تمہارے لیے اپنے عقیدے کے عین مطابق فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ، ان ٹوٹے پھوٹے اور کان ٹوٹے ہوئے لولے لنگڑوں سے پوچھو تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے اگر یہ بول سکتے ہیں، اور تم نے اس کی مار سے اپنے آپ کو بچایا کیوں نہیں؟ یا اگر اس بڑے نے یہ توڑ پھوڑ نہیں کی تو پھر کس نے کی ہے اور تم نے بچایا کیوں نہیں؟ اگر یہ معبود بولنے کی ہمت طاقت قوت رکھتے ہیں تو ضرور بتائیں گے، اور اگر ان میں طاقت اور ہمت نہیں ہے تو جو بول نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، اپنی مدد نہیں کر سکتا، وہ دوسروں کی مدد کیا کرے گا؟ وہ اپنے پجاریوں کی مدد کیا کرے گا؟ اپنے جو اس کے ماننے والے ہیں ان کو وہ لوگوں سے کیسے بچائے گا؟ یہ تو نہ نفع دے سکتے ہیں، نہ یہ نقصان دے سکتے ہیں، نہ یہ خود بچ سکتے ہیں، نہ یہ کسی کو بچا سکتے ہیں۔ تو گویا کلام ابراہیم میں ایک اشارہ تھا مشرکین کے لیے کہ جو اپنے فعل سے ہی عاجز ہوں تو وہ کس طرح معبود اور الہ ہو سکتے ہیں۔ ان آیات مقدسہ میں مفسرین کرام کچھ اقوال کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ لعلہم یشہدون میں 3 قول ہیں۔ ایک یہ کہ وہ سارے گواہی دیں ابراہیم کے اس قول یذکرہم، یعنی ابراہیم ہمارے سامنے بتوں کی برائی کرتا تھا، اور دوسرا قول یہ ہے کہ گواہی سے مراد توڑ پھوڑ کے عمل کی گواہی دینا ہے، مگر یہ غلط ہے، اس لیے کہ جب ابراہیم مندر میں توڑ پھوڑ کر رہے تھے تو کوئی دیکھنے والا ہی نہیں تھا۔ تیسرا قول اس میں یہ کرتے ہیں
کہ لعلہم یشہدون کا معنی گواہی دینا نہیں بلکہ مشاہدہ کرنا ہے، یعنی تاکہ عام لوگ بھی مشاہدہ کریں ابراہیم کے اقرار جرم اور ہماری تجویز کردہ عبرتناک سزا کا، اور عبرت پکڑیں اور کوئی شخص پھر کبھی اس طرح کی جرت نہ کرے۔ انت فعلتا میں بھی دو قول ہیں، ایک یہ ہے کہ حمزہ اقرار فاعلی کے لیے ہے اور معنی ہے کیا تو نے کیا ہے یہ کام اے ابراہیم، اور دوسرا قول یہ ہے کہ حمزہ اقرار مفعول کے لیے ہے، تب ترجمہ یہ ہوگا کہ اے ابراہیم تو نے یہ کام بھی کر دیا، زبانی تو بتوں کی برائیاں کرتا ہی تھا، اب تیری اتنی جرت بڑھ گئی کہ تو نے ہاتھ کے ساتھ بھی بتوں کو توڑ کے رکھ دیا ہے۔ بل فعلہ کے حوالے سے 4 اقوال کر رہے ہیں۔ پہلا قول اس میں یہ ہے کہ ان کے سب سے بڑے بت نے یہ کام کیا ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ ان کے سب سے بڑے کسی ہمت والے آدمی نے یہ کام کیا ہوگا، کیونکہ تمہارے ان الہ سے بڑے تو عام آدمی ہی ہیں، اور تیسرا قول یہ کرتے ہیں کہ یہ والا جو کام ہے یہ ان کے بڑے بت نے ہی کیا ہے کیونکہ اس کے کندھے کے اوپر ہتھوڑا ہے، اور چوتھا قول یہ کرتے ہیں کہ ان میں بڑا تو یہ ہے، خود ان بتوں سے پوچھ لو اگر یہ بول سکتے ہیں، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو۔ تشریح و توضیح کے بعد آئیے طلبہ کرام بڑھتے ہیں آج کے درس پر ہونے والے اعتراضات کی طرف۔ پہلا اعتراض آج کے درس پر یہ ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال بل فعلہ، میں نے تو یہ کام کیا ہی نہیں، حالانکہ حضرت ابراہیم نے ہی ان بتوں کو توڑا تھا، تو یہ تو سراسر جھوٹ اور کذب بیانی ہو گئی۔ تو انبیاء کرام تو معصوم ہوتے ہیں اور صغیرہ کبیرہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، تو ان کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنا یہ کیسا رہے گا؟ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ احادیث مبارکہ میں یہ مذکور ہے حضرت ابراہیم کے حوالے سے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 3 جھوٹ بولے ہیں۔ پہلا جھوٹ میں نے انی سکیم کا بولا تھا، اور دوسرا بل فعلہ کا، اور تیسرا اپنی بیوی سارہ کو بہن کہنے والا۔ تو اس کا جواب کچھ یوں دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلا جھوٹ بولا تھا وہ کذب تعریضی تھا، یعنی آپ نے ایک گمان کیا تھا کہ میں بیمار ہو جاؤں گا، اور وہ بھی منشاء خدا تھی۔ اور جو دوسرا جھوٹ بل فعلہ کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں آج کے درس سے متعلق ہے، اس کا جواب یوں دیتے ہیں کہ یہ کذب استہزائی تھا، یعنی ان کے معبودین کا مذاق اڑانا مقصود تھا، گویا یہ گناہ کی بجائے یہ تو باعث ثواب ہے۔